يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے کیا کر دو؟ ہاتھ کاٹ دو. چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کیا کر دو؟ ہاتھ کاٹ دو. اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر چوری کرے پھر بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، پھر چوری کرے پھر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر چوری کرے پھر دایاں پاؤں کاٹا جائے گا، پھر چوری کرے جیل میں پھینکا جائے گا، مر جائے گا. اور یہ چور کی سزا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہم مئۃ جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. جو غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا پتھر مار مار کے. غیر شادی شدہ زانی مرد زانی عورت تو ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے. مر جائیں تو مر جائیں، بچ جائیں تو بچ جائیں. ان کی قسمت اگر 100 کوڑے لگتے تو مر جائے مر جائے، بچ جائے بچ جائے. لیکن اگر کوئی شادی شدہ ہے ایسا کام کرنے میں اس کو ختم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے سنسار ختم کر دیا جائے گا اس کو. تو یہ سزا ہے قرآن نے بیان کی ہے چور کی اور زانی کی. لیکن یہ سزائیں، یہ حدیں عوام نہیں جاری کرے گی. ہاں جی، جو اسلامی گورنمنٹ ہے وہ سزائیں دے گی چور کو اور زانی کو. عوام نہیں کہ 2-4 آدمی اٹھیں یہ چور ہے مارو اس کے ہاتھ کاٹو کوڑے مارو. نہیں، جرم ثابت ہو جائے تو پھر عوام نہیں سزا دے گی. جو گورنمنٹ ہے اسلامی گورنمنٹ وہ سزا دے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زانی چور جب چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں ہوتا. اس وقت ان کے دل سے ایمان نکل اوپر چلا جاتا ہے. پھر جب یہ چور چوری سے یعنی زنا سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر ایمان آتا ہے. اس وقت ایمان نکل جاتا ہے چور کے دل سے بھی اور زانی کے دل سے بھی. تو کیا کاٹا جائے گا؟ ان کے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور زانی مرد کو زانی والوں کیا دی جائے گی؟ سزا دی. 100 کوڑے مارے جائیں گے. یا اللہ پاک نے دیکھو چور کی سزا بیان فرمائی تو پہلے کس کا ذکر کیا ہے؟ مرد کا، پھر بعد میں عورت کا. جہاں زنا کی سزا بیان فرمائی وہاں پہلے عورت کا ذکر ہے اور پھر بعد میں مرد کا ذکر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد طاقتور ہوتا ہے، آسانی سے چوری کر لیتا ہے، اور عورت کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے، اتنی آسانی چوری نہیں کر سکتی. لہٰذا یہاں اللہ پاک نے مرد کا پہلے ذکر کیا ہے عورت کا بعد میں نام لیا ہے. اور زنا کے اندر عورت کے اندر اللہ پاک نے شرم و غیرت کا حیا کا مادہ رکھا ہے. اگر وہ مائل کا ہے نہ اس طرف یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ پاک نے زنا کی سزا میں پہلے عورت کا نام لیا ہے اور پھر مرد کا نام لیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد مال سے محبت کرتا ہے، عورت مال سے اتنی محبت نہیں کرتی، لیکن مرد مال سے محبت کرتا ہے. اس لیے چوری کی سزا میں اللہ پاک نے مرد کا نام پہلے لیا ہے اور عورت کا نام بعد میں. اور زنا کے اندر لطف اندوز ہونے کے لحاظ سے عورت زیادہ ہوتی ہے، مرد اتنا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ پاک نے زنا کی سزا میں عورت کا پہلے نام لیا ہے، مرد کا بعد میں نام لیا ہے. چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور زانی عورت کو کیا 100 کوڑے. شرمگاہ نہیں کاٹی جائے گی، اس لیے شرمگاہیں کاٹی جائے تو پھر آگے نسل ہی نہیں چل سکتی. نسل ان کو اس میں یہ حکمت ہے، ان کو کوڑے ماری جائے گی. اگر کوئی آدمی
کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کی دیت جرمانہ 500 دینار ہے. مسئلہ سمجھو. کوئی آدمی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو کتنی سزا ہے اس کی؟ جرمانہ 500 دینار. دینار جو ہے تقریباً 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے. پچھلے دور میں ہوتے تھے کیسر و کسرا گھومتے ہوتے تھے بڑی بڑی، ان کا یہ سکہ ہوتا تھا شرفی. دینار ایک ہی چیز ہے یہ. اب یہ ختم ہو گیا مسئلہ. تو اگر کوئی آدمی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو کتنی سزا ہے ہاتھ کاٹنے والے کو؟ 500 دینار دینے پڑیں گے جس کا ہاتھ کٹا اس کو. تو اگر کوئی آدمی 10 درم چوری کر لے یا 10 درم سے زائد چوری کر لے یا 10 درم کے برابر کوئی مال چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس کا بھی ہاتھ کٹ رہے ہیں دونوں کے. مسئلہ سمجھو. آپ دیکھیں آپ ہاتھ کاٹ دیا کسی نے تو کتنی سزا ملے گی اس کو؟ 500 دینار جس نے ہاتھ کاٹا جرمانہ پڑے گا اس کو. اور اگر چور نے 10 درم یا 10 درم کے برابر یا زائد 10 درم سے چوری کر لی، چور کا ہاتھ بھی کیا کیا جائے گا؟ کاٹا جائے گا. اور 10 درم جو ہے ان کی چاندی 2 تولے 7.5 ماشے ہوتی ہے. 10 درموں کی چاندی 2 تولے 4.5 ماشے ہوتی ہے. اگر اتنی کسی نے 10 درم یا 10 درم کے برابر یا اتنا مال چوری کرے اسے زائد کر لیا تو ثابت ہو گیا جرم. تو چور کا ہاتھ کیا کیا جائے گا؟ کاٹا جائے گا. مسئلہ سمجھو کہ وہاں 500 دینار ہے جرمانہ، یہاں بھی 500 ہونے چاہیے نا. کہ 500 دینار چور چوری کر لے پھر ہاتھ کٹے، یہاں 10 دن پہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہاتھ امین تھا، امین اس کی ویلیو تھی، اس کی قدر تھی اللہ کے ہاں. اس کی قیمت کیا تھی؟ 500 دینار. تو جب یہ ہاتھ خائن بن گیا، چور بن گیا، اس کی ویلیو ختم ہوگی. اب اس کی ویلیو 10 درم رہ گئی. 10 درم پہ ہاتھ کاٹا جائے. نہیں سمجھے مسئلہ؟ یہ حکمت اس میں کہ جب یہ ہاتھ امین تھا، ایماندار تھا، صحیح تھا، سچا سچا تھا، اس کی قدر تھی، ویلیو تھی. اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو 500 دینار سونے کے اس کی قیمت ہے. جب یہ ہاتھ کیا بن گیا؟ خائن بن گیا، چور بن گیا، امین نہ رہا، تو اس کی قیمت کیا رہ گئی؟ 10 دینار. 10 دینار کو کاٹ دیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی. اللہ پاک نے قرآن کے اندر اپنے احکامات بیان فرمائے ہیں. اکثر احکامات اللہ پاک نے قرآن میں مردوں کو خطاب کر کے فرمائے، عورتوں کو خطاب کر کے نہیں فرمائے. یہ پڑھ لیں آپ. اللہ پاک نے اکثر احکام جو بیان فرمائے ہیں وہ مردوں کو خطاب فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین بار بار آ رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا. عورتوں کا ذکر نہیں آ رہا، بہت کم ہے. اس لیے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں مردوں کی تابع ہوتی ہیں. تو عورتوں کا خطاب کیا ہے؟ مردوں کو خطاب ہے. جو حکم مردوں کو وہی کس کو ہے؟ عورتوں کو بھی ہے. ہاں جی. تو یہاں چوری کی سزا میں اور زنا کی سزا میں اللہ پاک نے عورتوں کا نام لیا ہے باقاعدہ، اور حکموں میں نام نہیں لیا عورتوں کا. مردوں کو خطاب ہے، عورتوں کو بہت کم خطاب ہے. اور یہاں چوری کی سزا بیان فرمائی کیا ہے؟ وَالسَّارِقَةُ. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے. عورت کا نام ہے باقاعدہ چوری کی سزا میں. اور زنا کی سزا میں بھی عورت کا نام ہے الزانیۃ والزانی. زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہاں کیا وجہ ہے نام لیا؟ کوئی یہ نہ سمجھے ہاں کہ یہاں تو جی چوری کی سزا میں، زنا کی سزا میں عورت کا نام ہی نہیں ہے، لہذا عورت کو چوری کی سزا دی نہیں جا سکتی جب نام ہی نہیں ہے. مرد کا نام ہے، نام ہی نہیں تو اور فارغ ہے جو عورت چاہے کرے، چوری کرے، برائی کرے، جو مرضی کرے. یہ شک نہ پڑے کسی کو. اللہ پاک نے مرد کے ساتھ عورت کا نام بھی لیا ہے، چوری کی سزا میں بھی اور زنا کی سزا میں. اس میں یہی فرمایا بیما کسبا. یہ ہاتھ اس لیے کاٹے جائیں گے جو انہوں نے کمایا. انہوں نے کیا کیا؟ جو فیل کیا، چوری کی. چوری کے مال کی سزا نہیں ہے یہ ہاتھ کٹنے. مال کی سزا نہیں، جو چوری کی ہے، چوری والا فیل، اس کی سزا ہے کہ چوری کیوں کیا مال، اس کی سزا ہے. اور فرمایا یہ سزا کیوں ہے؟ یہ نکالم من اللہ. یہ اللہ پاک کی طرف سے کیا عبرت ہے، سب کے لیے عبرت ہے کہ جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. عبرت ہے یہ سزا، سب کے لیے عبرت بنے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اللہ اکبر.
ہم گئے عمرہ کرنے کے لیے، جب واپس آئے جدے ایئرپورٹ پہ صبح سے لے کے شام تک ہم وہ ساتھی ہمیں لے گیا دوست، تو جدے کی سیر کرتے رہے سارا سمندر کی ادھر ادھر، تو ہمارے بکسے بیگ وہیں پڑے رہے، جدے ایئرپورٹ گیٹوں کے آگے وہیں پڑے رہے، صبح سے لے کے شام تک ہم پھر آگے وہیں پڑے رہے، تھوڑے سے نہیں کیے ہوئے تھے، وہ پتہ لگا بھی وہ انہوں نے گیٹ کی پر سواری گزارنے کی سواری ادھر کر دی انہوں نے، لیکن اٹھائے کسی نے، ان میں کیا تھا، بیگوں میں گھڑیاں تھیں، ہار، تسبیحیں، مسلح، اس قسم کی چیزیں نہیں قیمتی، ہزاروں روپے کا وہ سامان تھا، میں تھا کوئی دوست میرے ساتھ، سب کا سامان صبح سے لے کے شام تک وہیں پڑا رہا، کیوں وہاں اگر پتہ لگ جائے نا یہ چور ہے، وہی کڑاکا نکال لیتے ہو ہاتھ کا، کوئی سفارش نہیں، کوئی رشوت نہیں، اب کون ہاتھ کٹوائے وہاں پہ، نہ کوئی رشوت ہے نہ سفارش، پتہ لگ جائے یہ چور ہے کافی نہیں ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو اگر ہم لاری اڈے ہمارے عثمان کا بیگ رکھتے ہیں وہاں چھوڑتے ہیں، صبح سے لگے شام تک ادھر رکھو تو مول پولیس اٹھا کے اس میں لے جاتے ہیں، پہلے یہ کریں گے کہ بم بھی نہ ہو، کیا پتہ چل جائے کہ بم سامان بھیجے اٹھا کے، وہ یار وہ ہاتھوں سے ہی چھین رہے ہیں لوگ، یہ موبائل چھین نہیں رہے لوگوں سے دن میں، اور تمہیں پتہ چھین کے جاتے ہمارے ملک، لیکن نہیں وہاں یہ نہیں ہے، وہاں کیا ہے، قرآن کے قانون کی چند جھلکیں ہیں، جھلکیں سارا نہیں ہے، ہاں چند ہیں، ان کی برکت سے وہاں امن ہے، سکون ہے، لوٹ کسوٹ، مہنگائی کو روزگاری نہیں، کئی بے حیائیوں سے برائیوں سے وہ ملک جو ہے بچا ہوا ہے، اگر سارا آ جائے قرآن کا کرو اللہ اللہ، یہ دیکھو بہاریں دیکھو، رونقیں دیکھو قرآن کی اسلام کی، ہاں یہاں ہے نہیں بھائی، یہاں تو انگریز کے قانون پہ بھی عمل نہیں ہے، انگریز کے بھی عمل سے بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹ دوسری اور نہیں ہے۔ جالا کے دور میں نا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کوڑوں کا سلسلہ چلا تھا، کوڑوں کا ہاتھ کاٹنے کا، تو لوگوں نے کہا یہ تو سارا ملک ہی ٹنڈا ہو جائے گا بھائی، ایسے تو پھر اگر ہاتھ کاٹے جائیں گے چور، یہ سارا ملک ہی ٹنڈا ہو، سارے چور ہیں یہ، سارا ملک ہی ٹنڈا ہو جائے گا، تو روک دیے گئے، کوڑے بھی روک دیے گئے، روکنے میں ہاتھ کٹنے کا سلسلہ چلا تھا وہ بھی روک دیا۔ پھر بھٹو دور میں متحدہ محاذ بنا دے، شاید آپ کو پتا ہو، تو پرانے لوگوں کو پتا ہے متحدہ محاذ، اس میں جتنے مولوی ہیں نا یہ بھی تھے اور کچھ سیاسی پارٹیاں بھی تھیں، بھٹو کے خلاف بنا تھا، اور کہتے یہ تھے کہ ہم آ کے نا کامیاب ہو گئے تو یہاں اسلامی قانون لائیں گے یہاں، تو یہ دعویٰ کر نعرے مارتے تھے وہ، تقریباً سب مولویوں کی جماعتیں جو بندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ بھی تھے، یہ سب سے میرا خیال اس کے اندر متحدہ اسلامی متحدہ محاذ اس قسم نام رکھا، ہاں تو یہ نام رکھا تھا اس کا۔ بہرحال اس دور کے اندر کسی دیہاتی کو کہا کسی نے کہ بھائی مولویوں کو ووٹ دینا ہے، اس کا کیا کہا بھائی ہم نے تو کبھی چوری چارہ بھی کاٹ لینا ہوتا ہے، تو کسی کی یہ بھی چوری چرا لینی ہوتی ہے، مولویوں کو ووٹ دیں گے تو ہاتھ ہی کاٹ دیں گے ہمارے کنڈے، ہم ان کو ووٹ دیں گے، پہلے ہی بتلا دی کہ ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے، کسی کے پٹھے کاٹ لیے، کسی کی چیز چرا لی، یہ آگے تمہارے ہاتھ ہی کاٹ دیں گے، بھائی ہم دیتے ان کو۔ اور آج کل ہمارے دور جدید تعلیم یافتہ اپ ٹو ڈیٹ بابو ہے نا، یہ سزا کو وحشیانہ سزا کہتے ہیں، ہاتھ کاٹنے کو وحشیانہ سزا ہے، یہ سزا وحشیانہ، چوری کیا ہے، عزت والا فعل ہے، چوری وحشیانہ نہیں ہے، یہ ہاتھ کاٹنا وحشیانہ نعوذ باللہ کہتے ہیں، تو چوری کون سا چوری وحشیانہ نہیں ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں کر کے صفائی کر دیتے ہیں چور، یہ ان سے پوچھو نا جن کی چوری ہوتی ہے، پیسے بھی لے گئے، زیور بھی لے گئے، برتن بھی لے گئے، کب ہر شاہی لے کے صفایا کر دیا ہے جی گھنٹوں میں، ابھی اسے غریب بنا دیا، تو اس سے پوچھو نا، کسی کو کیا پتا کہ ہر شے لوٹ کے لے گئے، تو یہ وحشیانہ بھی ہمارے جدید تاریخ یہاں پہ بدبخت یہ لوگ کہتے ہیں، یہ وحشیانہ فعل ہے ہاتھ کاٹنا، قرآن کے قانون کو، اللہ کے قانون کو وحشیانہ بتلا رہے ہیں، کیا ہے مسلمان ہے بھائی مان لو گی، اللہ کا حکم کو، اللہ کے قانون کو وحشیانہ بتلا رہے ہیں، چوری کون سا وحشیانہ نہیں، عزت والا فعل یہی وحشیانہ ہے، نہ کرو چوری، وہ بھائی چوری نہ کرو، نہ ہاتھ کٹواؤ، نہ کرو چوری۔ اللہ واللہ عزیز حکیم، اللہ کیا ہے، غالب ہے، حکیم ہے، مسئلہ سمجھو، عزیز زبردست ہے، ہاں اگر چور کتنی قوت والا ہو، کتنی طاقت والا ہو، کتنا شہری معزز ہو، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا،
کوئی معافی نہیں اس کا. عزیز ہے اللہ، زبردست ہے. اللہ کا قانون چل کے رہے گا. ہاتھ کاٹنے والا چاہے چور کتنے قیمتی ہے، کتنے عزت والا ہے، کتنے دڑے والا ہے، پارٹی والا ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ اللہ عزیز ہے، اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے. اللہ ہاتھ کاٹنے میں حکمت کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنے میں حکمت یہ ہے کہ جو ہاتھ لوگوں کا مال چوری کر کے لوگ پریشان کرتا ہے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. ہاتھ ہی نہ رہے، نہ ہاتھ رہے گا، نہ لوگوں کا مال چوری ہوگا، نہ لوگ پریشان ہوں گے. ہاتھ ہی کو کاٹ دیا جائے. یہ حکمت ہے، حکیم ہے اللہ، اس میں یہ حکمت ہے. آگے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد. چور نے چوری کرنے کے بعد کیا کر لی؟ توبہ کر لی، ٹھیک، اللہ سے معافی مانگ لی، اور جو مسروق کا مال تھا چوری کا وہ بھی جن کا چورا ان کو دے دیا، واسرا، اور اپنی صلاح کر لی آئندہ چوری نہیں کی. فإن اللہ یتوب علیہ، بس اللہ اس پہ کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ پھر اس کی توبہ کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. مسئلہ سمجھو، اگر ڈاکو توبہ کرنے کے بعد گرفتار ہوئے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی بعد میں گرفتار ہوا ہے، تو ان کی توبہ قبول ہے ڈاکوؤں کی. اور ان پہ جو حد جاری ہوتی ہے نا، ہاتھ پاؤں کاٹنے کو، حد بھی جاری نہیں ہوگی اگر ڈاکوؤں نے گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لی ہے. ٹھیک ہے، اگر گرفتار ہونے کے بعد توبہ کی ڈاکوؤں نے تو ان کی آخری سزا تو معاف اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو حد ان پہ جاری ہوگی ہاتھ پاؤں پہ وہ جاری ہوگی. اور چور جو ہیں ان کے مطلب یہ مسئلہ ہے، اگر چوروں نے گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کی ہے یا بعد میں توبہ کی ہے، ان کی آخر کی سزا تو معاف ہے، لیکن ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاتھ کرنے سے نہیں بچ سکے چوروں میں، یہ مسئلہ ہے. فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی زمین ہے. یہ بادشاہ آسمانوں زمینوں کی بادشاہ اللہ، آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ پھر حکم بھی کس کا چلے گا؟ بادشاہ اسی کو حکم چلے گا نا. تو جو سزا اللہ ڈاکوؤں کو دے اللہ کی مرضی، جو سزا چوروں کو دے اللہ کی مرضی. بس اللہ حکیم، اللہ بادشاہ ہے. کیا ہے کہ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے اللہ جس کو دے گا اللہ جس کو چاہے گا، اور بخش دے گا اللہ جس کو چاہے گا. اللہ پاک کو کسی کا خوف خطرہ نہیں ہے کہ کسی کو سزا دی گئی، کسی کو معاف کر دیا گیا، فلاں ناراض ہو جائے گا. اللہ پاک کو کوئی خوف نہیں ہے. اللہ پاک کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتے، کسی سے یاد بھی نہیں لیتے کہ کس کو سزا دی جائے، کس کو معاف کیا جائے. اللہ پاک نہیں پوچھتے، نہیں مشورہ لیتے. اور اللہ پاک کو کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے. ہاں، روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں کہ اس کو سزا دو اور اس کو معاف کر دو، یہ بھی کہنے والا اللہ کوئی نہیں ہے. اور اللہ پاک سے وہ پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ اس کو سزا کیوں دی، اس کو معاف کیوں کیا، یہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہے لفظ واللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. ہاں، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. خالق کل بھی اللہ ہے، اور مالک کل بھی اللہ ہے، اور مختار کل بھی اللہ ہے، حاکم کل بھی اللہ ہے. اس لیے اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے حکم کو رد نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا پڑے گا. بس بھی آج اتنا ہی ہے، ترجمہ کر لیں. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی، اور فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھوں کو، جزاء بما کسب، یہ سزا ہے ان کی جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک عبرت ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ کیا ہے؟ غالب حکمت والا. ہاں، ایک چیز رہ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فاطمہ نامی عورت نے چوری کی. یہ فاطمہ نامی عورت تھی، اونچے قبیلے سے، خاندان سے اس کا تعلق تھا. اس دور میں اونچے خاندان ہوتے تھے. کوئی خاندان والوں نے مشورہ کیا کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دے، ہمارے سب کی بےزتی ہے، انسلٹ ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اللہ کے نبی کا ایک منہ بولا بیٹا تھا، اسامہ بن زید، منہ بولا بیٹا. خاندان والوں نے اس سے سفارش لگوائی، منہ بولے بیٹے دے کہ تم جا کے سفارش کرو، ہماری
کہ ہماری عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. نبی سے سفارش کی نا ان خاندان والوں کی. اسامہ بن زید اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی کو غصہ چڑھ گیا, چہرے کا رنگ بدل گیا. میں اتشفع فی حد من حدود اللہ, تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطعت یدہا, اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا. یہ حدیث ہے. ہاں جی, تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کی حدیں کسی بھی چلے کسی میں نہیں چلے گی, اور سفارش کرتے ہو. اگر فاطمہ بنت محمد چوری کر لقطعت ید, اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. قانون سب کے لیے یکساں ہے. ہاں, کوئی بھی ہو, نبی کا خاندان ہو, نبی کی بیوی, سب پہ قانون چلے گا. ہاں جی, نماز نبی کی بیوی کوئی معاف نہیں ہے بھائی. ہاں جی, اگر نہیں پڑھے گی اس کی بھی ضرورت ہوگی. ہمارے ملک میں کیا ہے, مائی ملنگڑی, نماز کوئی نہیں, قرآن کوئی نہیں. نبی کی بیوی وہ نماز معاف نہیں ہے تو مائی ملنگڑی کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ کسی کو نماز معاف نہیں ہے بھائی. قانون سب کے لیے یکساں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ عزیز الحکیم, اللہ عزیز ہے. چور کتنے ہی طاقت والا ہے, کتنی قوت والا ہے, کتنی, اگر چوری کر لی کسی نے تو اس کے اللہ کا قانون چلے گا, اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر ساری دنیا بھی چوری کرنے لگ جائے نا, ساری دنیا, تو چوری حلال نہیں ہوگی, حرام ہی رہے گی. سمجھائی بات؟ اللہ کا قانون جو ہے نا, یہ ہاتھ کاٹنے میں برقرار رہے گا, اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. یاد رکھنا, ساری دنیا سودی کاروبار کرنے لگ جائے, سود حلال نہیں ہوگا. ساری دنیا کرنے سے اللہ پاک کا یہ مسئلہ سود کو حرام کیا ہے, یہ حرام یہ حلال نہیں ہوگا. سود والا جو قانون اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے جی, اور وعیدیں ہیں, تو یہ قانون برقرار رہے گا. ساری دنیا نماز نہ پڑھے تو نماز والا حکم جو ہے یہ برقرار رہے گا. ساری دنیا روزے نہ رکھے, اللہ پاک کا جو روزوں والا حکم ہے یہ برقرار, ذرہ برابری کمی پیشی نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھنا. فمن تاب من بعد ظلم, کا جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد وہ اصلاح کر لی, فإن اللہ, پس بے شک اللہ یتوب علیہ, متوجہ ہوتا ہے اس پہ. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. الم تعلم, کیا تم نہیں جانتے, ان اللہ لہ ملک السماوات, بے شک اللہ اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. ہاں, یا کسی نبی کا ذکر نہیں ہے یہاں, یا کسی ولی کا, کسی فرشتے کا, کسی حضرت صاحب کا, کسی بزرگ کا, کہ اس کا بھی حصہ ہے وہ بادشاہت میں. صرف وہ پڑھا کر چھٹا پارا پڑھ رہے ہو کہ کسی ستارے کو کسی بزرگ نے بنایا ہو, چاند کو کسی نبی نے بنایا ہو, یا آسمان فلاں یا امریکہ میں ٹکڑا ہے نا حصہ وہ فلاں حضرت صاحب نے بنایا ہے, یا فلاں درخت کو فلاں مولوی صاحب نے پیدا کیا, فلاں پہاڑ دی فلاں, وہ پڑھا ہے آپ نے چھٹا, اور پڑھو گے بھی نہیں انشاءاللہ. ہر چیز کا خالق کون ہے, ہر چیز کا مالک کون ہے, ہر چیز میں کنٹرول کس کا ہے, اللہ کا ہے بھائی. اللہ کی بات صحیح ہے, خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ, ہر چیز میں حکم بھی کس کا چلتا ہے. یہ کیا ہے, علم تعلم, تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ واسطے اس کی بادشاہت آسمانوں کی زمین کی, یعذب من یشاء ویغفر لمن, عذاب دے گا جس کو چاہے گا, جس کو بخش دے گا جس کو چاہے گا. اللہ میں کوئی پابندی نہیں ہے, اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی اللہ کسی سے مروب نہیں ہے, خوف خطرہ نہیں ہے کسی کا, کہ اللہ باپ جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا, جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پہ کیا ہے. اچھا بھائی چلو ذرا بیٹھے, کل کو انشاءاللہ نا دعا بھی ہوگی اجتماعی, اور کچھ چائے وغیرہ جو ہوتی وہ بھی انشاءاللہ ہوگی. تو سب حضرات نے کلاس میں شامل ہونا ہے, کوئی آدمی بھی غیر حاضر نہ رہے. جو حضرات صاحب آج نہیں نہ آئے ان کو بھی بتلاؤ فون کے ذریعے کہ وہ بھی آئیں, ہے جی. تو انشاءاللہ سب نے حاضر ہونا ہے, دعا ہوگی انشاءاللہ, ہے جی. ہمارے کلاس کے حق میں, مسجد کے حق میں, ہے جی, اپنی جو کلاس پڑھ دین کے حق میں, پوری عمر کے حق میں انشاءاللہ دعا ہوگی. تو اس سے کوئی بات پیچھے نہ رہے, سب حضرات نے کلاس میں شامل ہونا ہے جی. تو جو ساتھی نہیں ہے ان کو بھی اطلاع دے دو, تاکہ ہمارے تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں قرآن کے سب شامل ہوں. دعا کے اندر اجتماعی دعا ہوگی, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ دعا قبول ہو جائے, سب کا بیڑا پار ہو جائے, کوئی صاحب پیچھے نہ رہے. نہیں اسامہ بن زید نہیں, اسامہ بن زید, اسامہ بن زید ہے یہ.
اسامہ بن زید نبی کے منہ بولے بیٹے. اسامہ بن زید تو تھے نا، ان سے شفاعت کروائی ہے. بیٹھ ذرا دکھانے تو مسئلہ بیٹھ. اگر تفسیر پڑھی ہو غالب العرفان، ہرے رنگ دی تفسیر پئی اندر، ہرے رنگ دی تفسیر تے پئی ہے. ہرے کپڑے تھلے وہ پئی سالے ہرے ہرا کپڑا چڑھیا ہوتا. منہ بولے بیٹے جڑے تھے نا جی، وہ زید بن حارثہ سی. اسامہ انہوں دے بیٹے نے، زید دے. اسامہ بھائی انہاں کول کرائی دی سفارش. ہاں انہاں کول یہ پھر جو بیٹے نے پھر کہاں اگے بیٹے کیتی. ہاں جی اسامہ کول